Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ جو باتیں آداب سے متعلق عرض کی گئی تھی ان میں ایک بات بڑوں سے بات کرتے ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے متعلق 3 باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ یہی اصول اپنے نبی کے بعد میں امت میں جو بڑے ہیں اپنوں سے، جو ہمارے درمیان علم میں عمل میں جو علماء ہیں بڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی حکم ہے۔ اسی کے ساتھ فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ جب تم اپنے نبی سے بات کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو تڑخ کر بولتے ہو، بے جھجک بولتے ہو، ایسے نہ بولا کرو۔
تو دو طریقوں سے اللہ نے منع فرمایا کہ بلند آواز سے نہ بولو اور آپس میں جیسے بات کرتے ہو ایسے نہ بات کرو۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ بلند آواز اور آپس میں جیسے ہم ایک دوسرے کو بات کرتے ہیں ویسے نبی سے بات نہ کرو۔ تو اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جب بڑوں کی مجلس ہو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہیں اور آپس میں بات کرنا پڑے، آپس میں ساتھی ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، تو ساتھیوں کی آواز نبی کی اور اپنے مجلس میں جو بڑے ہیں ان بڑوں کی آواز سے اونچی نہیں ہونا چاہیے۔ کب؟ جبکہ یہ آپس میں بات کر رہے ہوں، اور خود جب بڑے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہو، یہ آپ کے لیے نہیں تھا کہ آپ کی آواز سے اونچی آواز سے مت بولو، وہ تو بہت بعد کی بات ہے کہ آپس میں بھی تم ایک دوسرے سے بات کرو تو تمہاری آواز پست رہنی چاہیے۔ دوسرے، جب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگو، فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ جب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہو تو ان سے بھی ایسی بے جھجک انداز میں اور تڑخ کر جہر کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے مت بولو جیسے تم آپس میں بولتے ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں منع کر دی گئیں، تو پھر کون سا طریقہ ہے تیسرا؟ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کر دیتے ہیں، یغضون اصواتهم، کہ اپنی آوازیں دبا دیتے ہیں، آوازوں کو نیچی رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے امتحان میں ڈالا اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو اس طریقے گفتگو کو بتانے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا کیا حال تھا؟ تو فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس مجلس میں انہی کی وجہ سے تھوڑی بات چیت ہو گئی تھی، ان کی بھی آواز اونچی ہو گئی تھی، تو اس کے بعد سے انہوں نے کہہ دیا کہ آج کے بعد سے میں اپنے نبی سے بات کروں گا تو ایسے بات کروں گا جیسے کوئی راز کی بات کر رہا ہو۔ کوئی راز کی بات کرتے وقت جس طریقے سے ایک دم سرگوشی، جسے کہتے ہیں کانا پھوسی، ہلکی آواز میں بولا جا رہا ہو، بازو والے کو بھی سنائی نہیں دیتا اور بازو والا شک میں پڑ جاتا ہے پتہ نہیں کس کے بارے میں کیا بول رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اسے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ اس طریقے سے بات کرتے تھے، کبھی بھی کوئی بھی بات، عام بات بولنا ہو، کوئی راز کی بات جیسے بولا جاتا ایسے بولتے تھے۔ اور حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی مسئلہ تھا اس مجلس میں، تو ان کا حال یہ ہو گیا کہ وہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے اتنا دھیما بولتے، اتنا دھیما بولتے، صحابہ فرماتے بعض مرتبہ ایک دو تین مرتبہ پوچھنا پڑتا کہ آپ نے کیا کہا، کہ عمر کیا بولتے ہو؟ تو پھر بولتے سنائی نہیں دے رہا، تھوڑا اونچا بولو، پھر بولو، تو دو تین مرتبہ پوچھنا پڑتا تھا تب جا کے آواز سنائی دیتی، اتنی اپنی آواز کو دبا دیا۔ تو یہ مجھے بہت دنوں تک سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم مدرسوں میں جاتے ہیں تو الحمدللہ آج بھی مدرسوں کے اندر یہ سنت زندہ ہے، مدارس کے طلباء اپنے اساتذہ اور اپنے بڑوں کے پاس جس حیت میں بات کرتے ہیں، جس کیفیت سے انداز گفتگو کرتے ہیں، یہی دونوں انداز ہوتے ہیں کہ بچے طلباء چاہے وہ بڑے ہو یا چھوٹے اپنے اساتذہ کے سامنے باادب اور بہت دبی ہوئی آواز، نیچی آواز میں گفتگو کرتے ہیں۔ اور جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سرگوشی کے انداز میں بات کروں گا،
بعض طلبا تو اتنے قریب آ کر اپنی گردنوں کو جھکا کر اساتذہ کے کان کے قریب اپنا منہ لے جا کر جو بات کہنی ہو کہتے ہیں، تو ہمیں شروع میں عجیب سا لگتا تھا کہ ایسے کیوں ہے۔ آج یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ تعالی نے بڑوں سے بات کرنے کا انداز یہی بتایا ہے اور فرمایا کہ یہ ادب کے دائرے میں آتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ایک طریقہ ہے جس میں تھوڑا کھل کر بھی آدمی بڑوں سے بول سکتا ہے، وہ ہے بے تکلفی۔ جب کوئی بڑے آدمی اپنے چھوٹوں کے ساتھ بے تکلف ہو جائیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ سے جب بے تکلف ہو جاتے تو کبھی ہنسی کی بات بھی کر لیتے، کبھی کوئی لطیفہ سنا دیتے، کبھی کسی سے کوئی مزاح کر لیتے، دل لگی کی بات کر لیتے، اور دل لگی اور مزاح ایسے انداز میں ہوتی کہ جس کے ساتھ یہ مزاح کیا جا رہا ہے اسے ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ وہ بھی خوش ہوتا، سننے والے بھی خوش ہوتے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے۔ تو ایسا مزاح کرنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے، اور اس مزاح کے کرنے کے لیے بے تکلف ہونا ضروری۔ تکلف کے ساتھ کبھی دل لگی کی بات نہیں کر سکتے، اسی لیے حضرات صحابہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ہمیشہ ایسا طاری رہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کا یہ حال ہوتا تو سب ڈرے ڈرے سہمے سہمے ادب کی وجہ سے رعب کے اندر دبے ہوئے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس طریقے کی مجلس بھی لگاتے، کبھی باتوں میں کبھی اس طریقے کی بات فرما دیتے جس سے لوگوں کی ہنسی نکل جاتی، کبھی کبھار، لیکن زیادہ نہیں، ورنہ پھر مجلس کا نور ختم ہو جائے گا، رونق ختم ہو جائے گی۔ ایک آدھ بات جیسے مثال کے لیے کہہ دوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول اللہ کہلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے 10 سال، اور 10 سال کی عمر سے تھے، 10 سال کی عمر سے 10 سال خدمت کی، تو بچپن کے زمانے سے جوانی تک جو خدمت کا زمانہ تھا، وہ خود کہتے ہیں کبھی کبھار مجھ سے غلطیاں ہو جاتی، بچے تھے، خدمت میں اونچ نیچ ہو جاتی، آپ کسی کام کے لیے مجھے بھیجتے، میں راستے میں جا رہا ہوتا، بچے کھیل رہے ہوتے دوسرے، تو میں کھیل دیکھتے کھڑا ہو جاتا، اب جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا میں بھول جاتا، کام میں کھیل میں مشغول ہو جاتا، کھیلتا تو نہیں دیکھتا رہتا، تو تھوڑی دیر کے بعد پیچھے سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور میرے کام پکڑ کر مروڑتے آہستہ سے اور کام یاد دلاتے۔ یہ دل لگی کا ایک انداز ہوا کرتا تھا۔ اور کبھی کبھی آپ ان کو بلاتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو کہتے اوہ 2 کان والے ادھر آ۔ اب یہ 2 کان والا ایک لفظ بولا جا رہا ہے، چھیڑنے کے انداز میں کہیے یا کوئی آڑا نام جسے ہم کہتے ہیں، یہ ایسا لفظ ہے اسی بندے کے لیے وہ چیز فکس نہیں ہے۔ یہ 2 کان تو سب کے ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مبارک کان مبارک موجود ہیں، تو آپ ان کو اسے کہتے ہیں کہ او 2 کان والے ادھر۔ تو کبھی کبھار اس طریقے سے بے تکلفی کی گفتگو۔ ایک بڑھیا آئی اور کہنے لگی دعا کیجئے کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں۔ آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ کہ کوئی بوڑھی جنت میں آئے گی ہی نہیں۔ رونے لگی تو آپ نے فرمایا تم نہیں آؤ گی، میں نے یہ کب کہا؟ بڑھیا نہیں آئے گی، مطلب آپ آئیں گی تو جوانی کی حالت میں آئیں گی۔ خوش ہو گئی کہ ہم نے مزاح بھی کر لیا اور جھوٹ بھی نہیں بولا کہ بڑھیا نہیں آئے گی، کوئی بوڑھا جنت میں نہیں آئے گا، کیونکہ جب آؤ گے تو جوان رہو گے، تو بوڑھے کہاں آئیں گے۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ تمہیں کچھ مانگا تھا ضرورت کے لیے، آپ نے فرمایا کل آنا، ایک اونٹ کا بچہ دے دوں گا۔ اب وہ آئے اگلے دن تو ایک بڑی عمر کی اونٹنی آپ نے دی، تو انہوں نے کہا اونٹ کا بچہ آپ نے کہا تھا، جو کہ بچہ مطلب تھوڑا جوان ہوتا ہے اور وہ تو لمبے دنوں تک کام آئے گا۔ اب یہ بڑی عمر کی اونٹنی آپ نے دے دی، آپ نے کہا تھا بچہ دوں گا، یہ کیا ہوا کہ آپ نے بڑی عمر کا دے دیا؟ آپ نے فرمایا ہر بڑا بھی اپنی ماں کا بچہ ہی تو ہوتا ہے، بچہ نہیں ہے اپنی ماں کا بچہ ہی تو ہے۔
تو اس انداز میں کہ آدمی سمجھے کچھ لیکن بات کچھ ہو لیکن جھوٹ بھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بھی بہت ساری چیزیں، اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جنگل تشریف لے جاتے تفریح کے لیے ارادے سے، یا سفر میں جا رہے ہوتے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھی، تو آپ فرماتے کہ عائشہ تھوڑا کھیل کھیلا جائے، بھاگا جائے۔ تو بھاگنے کا کھیل جسے رننگ کہتے ہیں، ایک ٹارگٹ فکس کیا جاتا، دیکھیں کہاں تک کون پہلے بھاگتا ہے، تو دونوں نکلے اور بھاگنے لگے، میاں اور بیوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کبھی کبھار اس طریقے سے دل لگی کر لینا، بے تکلف ہونا، یہ جائز ہے۔ تو ایسے موقع پر سامنے والا بھی کھل کر کچھ بول سکتا ہے، لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ جس سے تم اس طریقے سے بات کر رہے ہو اسے تمہاری بات کا برا نہ لگے، تکلیف نہ ہو۔ اب یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ کب ہماری بات کو برا مان جائیں گے، کب ہماری بات کو اچھا مانیں گے؟ تو یہ سمجھنا سامنے والے کے لیے مشکل، کسی بھی آدمی کے لیے مخاطب کا موڈ معلوم کرنا، یہ کس وقت میں کس حالت میں رہتے ہیں، جسے ہماری زبان میں موڈ کہتے ہیں، کہ کس وقت میں کیا موڈ میں ہے معلوم نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے مطلقاً فرما دیا کہ یہ بے تکلفی کی بات بھی مت کرو۔ ہاں اگر بات کی تکلیف نہیں ہوئی تب تو ٹھیک ہے، اور اگر تکلیف ہو گئی تو پھر اس کی وہی سزا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ اعمال جو اکارت ہونے کی جو سزا ہے، قرآن میں دوسری جگہ اگر تلاش کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے 2-3 مقامات پر یہ جملہ فرمایا کہ کفر جو لوگ کرتے ہیں، ایمان میں آنے کے بعد جو کفر کے کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا بات ہے، ایمان والے اگر تھوڑی سی گستاخی کریں، تھوڑا سا زور سے بول دیں، اللہ نے کافروں کی جو سزا ہے وہ ان کے لیے فرما دیا کہ تمہارے بھی اعمال غارت ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے؟ تو یہاں حضرات علماء نے، حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے ایک نکتہ بیان فرمایا کہ دیکھو بڑوں کی بے ادبی کی ایک نحوست یہ ہوتی ہے کہ بے ادب بندے کو توبے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، وہ توبہ نہیں کرتا، اور اسے بے ادبی کی وجہ سے اعمال سے دوری ہو جاتی ہے۔ اعمال میں لگنے والا بندہ، مسجد آنے والا، قرآن پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، جب اپنے بڑوں کے ساتھ کوئی بڑا جملہ بول جاتا ہے تو اس کی نمازیں، عبادت، تلاوت، ذکر، ایسی عبادتوں سے اسے محرومی ہو جاتی ہے بے ادبی کی وجہ سے، اور دھیرے دھیرے اعمال چھوٹے، لیکن بالآخر ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے اگر اس نے اب بھی اپنی اصلاح کی فکر، دوبارہ وہاں جا کر معافی تلافی اگر نہیں کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ اعمال جاتے جاتے کفر تک بھی چلا جائے۔ جو سزا کفر کی ہے پھر یہی سزا بے ادبی کی بھی ہوگی، کہ جیسے ان کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، بے ادب آدمی کی بھی تمام اعمال پر پانی پھر جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال بات آگے بڑھاتے ہیں، یہ گزشتہ جمعہ کی کچھ بات تھی رہ گئی تھی۔ اصل واقعہ تھا یہ ساری آیتوں کے نازل ہونے کے پیچھے بنو تمیم، جس پر عیینہ ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ گیا تھا، 11 مرد اور 21 عورتیں، 30 بچے قید ہو کر آئے تھے۔ ان کو چھڑانے کے لیے ان کا بنو تمیم کا وفد آیا ہوا تھا، جنہوں نے آ کر اس طریقے سے گستاخی کی، زور زور سے پکارا ہمارے نبی کو، آرام کر رہے تھے، دوپہر کے وقت میں قیلولہ کا وقت تھا، ظہر کی نماز سے پہلے کا۔ تو انہوں نے کہا یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نکلیے باہر آئیے۔ جب آپ کی نیند کھل گئی، نماز کا بھی وقت قریب تھا، تو آپ باہر تشریف لائے۔ تو جیسے ہی آپ کمرے سے باہر نکلتے، نماز کا وقت ہوتا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ آپ ادھر کمرے سے یوں تشریف لاتے تو فوراً کھڑے ہو کر اقامت کہنا شروع کرتے۔ جیسے ہی آپ مسجد میں آتے اقامت شروع۔ کوئی ٹائم ٹیبل نہیں تھا نمازوں کا، یہ یاد رکھیے،
ٹائم کوئی مقرر نہیں ہوتا تھا، فجر کی نماز کتنے بج کر کتنے منٹ پر کھڑی ہوگی، ظہر عصر مغرب عشاء کب کھڑی ہوگی، یہ کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا تھا۔ جب امام مسجد میں داخل ہو جائے صفیں کھڑی ہو جانا چاہیے، امام کو دیکھ کر مؤذن اقامت کرے اور حضرات اپنی صفیں کھڑی کر لیں۔ اسی لیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے کھڑی ہو جاتی صفیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ پہلے سے صفیں کھڑی نہ کرو۔ اسے آج کل کچھ لوگوں نے غلط سمجھ کر ایک مسئلہ بنا لیا کہ اگر امام صاحب بھی آ گئے ہوتے ہیں، مصلی پر بیٹھے رہتے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب تیاری ہو گئی ہے، ایک اکیلا بندہ کھڑا ہو کر اقامت کہنے لگتا ہے۔ اگر کوئی کھڑا ہو جائے کہتے نہیں کھڑنا نہیں، بیٹھو، زبردستی بٹھایا جاتا ہے کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے تب لوگ فٹافٹ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے پہلے شروع میں کہ جب تمام صحابہ اذان ہوتی تھی تو سب آ جاتے مسجد میں تو اقامت کہہ دیتے، اور جیسے اقامت کی آواز سنتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے۔ یہ پہلا حال بتا رہا ہوں، جو اس سے پہلے بتایا وہ بات کا حال ہے۔ پہلے شروع میں کیا ہوتا، مدینہ منورہ میں آپ نے کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی یہ سورج کا وقت بتایا تھا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا یہ وقت ہے، اس وقت پر اذان دو، جیسے ہی مجمع پورا آ جائے اندر تو اقامت کہہ دو، جیسے اقامت ہوگی صفیں کھڑی ہو جائیں گی اور میں بھی بازو سے آواز سن کر کمرے سے باہر آؤں گا، نماز پڑھاؤں گا۔ یہ معمول تھا، چل رہا تھا ایسے ہی۔ ایک مرتبہ جب تمام صحابہ جمع ہو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ سب آ گئے ہیں، اقامت شروع کر دی، صحابہ کھڑے ہو گئے۔ اقامت درمیان میں ہوتی آپ تشریف لاتے، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آدھی ہو گئی، پونی ہو گئی، پوری اقامت ختم ہو گئی، صفیں مکمل ہیں لیکن آپ تشریف نہیں لا رہے ہیں۔ لوگ انتظار کرتے رہے، اقامت بھی ہو گئی، سمجھ لیجئے 2-4 منٹ کا وقت گزر گیا، اس کے بعد آپ تشریف لائے۔ پہلی مرتبہ ایک بار ایسا ہوا اور آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جب تک مجھے آتا ہوا نہیں دیکھو گے اس وقت تک تم لوگ کھڑے مت ہونا، کیونکہ اتنی دیر کھڑے رہے خواہ تو تمہیں تکلیف ہوئی۔ اور آپ نے فرمایا میں ہر مرتبہ اقامت کی آواز سنتے ہی آ جاتا تھا، ایک بار ایسا ہو گیا، کبھی ہوتا ہے کہ میں سنت کی نیت باندھا ہوا تھا، اندر نماز پڑھ رہا تھا، ابھی میری سنت، میں نے نماز کی نیت باندھی، حضرت بلال نے اقامت شروع کر دی۔ اب اقامت پوری بھی ہو گئی، تم لوگ کھڑے رہے، میں اپنی نماز مکمل کر کے آنے تک تاخیر ہو گئی۔ اس لیے آئندہ ایسی تکلیف نہ ہو، حضرت بلال اقامت کہیں گے لیکن تم لوگ کھڑے نہ ہونا جب تک کہ مجھے نہ دیکھ لو، جب میں آ جاؤں تو مجھے آتا ہوا دیکھ کر کھڑے ہو جانا۔ یہ تھا آپ کے کہنے کا مقصد۔ امام الگ ہوتے تھے، کمرے میں ہوتے تھے، وہ اپنے حجرے سے نکلتے تو مقتدیوں کو، مصلیوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے آپ نے جملہ فرمایا تھا۔ اب اسی کو لوگوں نے بنا لیا کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے، جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ پورا نہ ہو اس سے پہلے صفیں نہیں بنانا، کھڑے نہیں ہونا۔ یہ آپ نے اس مفہوم کو غلط سمجھا، جبکہ امام مصلی پر ہے، آلریڈی موجود ہے، سب موجود ہیں، تو پھر کھڑے نہیں ہونے کا کیا مسئلہ؟ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز کے لیے نکلے تو یہ جو آئے ہوئے تھے بلا رہے تھے، فوراً ہمارے نبی کے قریب تشریف لے گئے یہ لوگ، اور جا کر جلدی سے قریب ہو کر چمٹ کر کہنے لگے ہم بنو تمیم کے لوگ ہیں اور آپ سے مقابلہ کرنے آئے ہیں، تقریر میں، فصاحت و بلاغت میں، بول چال میں، بیان کرنے میں ہم آپ سے تفاخر کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے فخر اور غرور کو آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے سامنے اپنا فخر، اپنا غرور، اپنی بڑائی ظاہر کیجئے، دیکھتے ہیں ہم میں سے کون کس میں بڑا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی نماز کا وقت ہے، ہٹو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ آئے، نماز ظہر کی نماز آپ نے ادا فرمائی۔ اس کے بعد جب آپ تشریف فرما ہوئے تو وہ لوگ پھر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ سے مقابلے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ سے شعر شاعری کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا شاعر بہتر بولتا ہے یا آپ کا شاعر بہتر بولتا ہے۔ جو بہتر بولے گا اس کی جیت ہو جائے گی اور جو آپ کہیں گے وہ ہو جائے گا، اور ہم اپنا غرور، اپنا فخر بیان کریں گے۔ اور انہوں نے کہا ہم وہ قبیلے والے ہیں بنو تمیم کہ ہم جس کی تعریف کر دیں اس کی عزت بڑی ہو جاتی ہے، اور جس کی توہین ہم کر دیں وہ دنیا میں رسوا اور ذلیل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری زبان ایسی ہے کہ ہم جس کی تعریف میں کچھ بول دیں وہ تو پوری دنیا میں عزت والا کہلاتا ہے، اور جس کی شان کے خلاف کچھ ہم بول دیں تو وہ تو ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شان تو اللہ کی ہے کہ اللہ جس کی تعریف فرما دے وہ عزت والا ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کے شان میں کمی کر دے، جس کی برائی اللہ بیان کر دے وہ بے عزت اور رسوا اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ ادا تو اللہ کی ہے، تمہاری نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا شعر شاعری کرنے کے لیے اللہ نے مجھے نہیں بھیجا، میں شعر شاعری نہیں کرتا، اور اللہ نے مجھے اس کا حکم بھی نہیں دیا، مجھے اس کی اجازت نہیں، میں اس کام کے لیے نہیں آیا۔ اللہ نے خود قرآن میں سورہ یاسین کے اندر فرمایا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ ہم نے ہمارے نبی کو شعر کہنا سکھایا بھی نہیں، اور یہ اشعار پڑھنا، شعر شاعری کرنا ہمارے نبی کی شان کے مناسب بھی نہیں، اس لیے ہم نے یہ ہمارے نبی کو اس کا علم نہیں دیا۔ پھر آپ نے فرمایا فخر، غرور، بڑائی جتانا یہ تو اللہ نے حرام فرمایا ہے، بڑائی تو صرف اللہ کی بیان ہوگی، ہم اپنی بڑائی کبھی بیان نہیں کرتے۔ تو انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں ہمارے پاس تو یہی ہنر ہے، ہم زبان کے دھنی ہیں، آپ ہم سے مقابلہ کر لیجئے، اگر جیت گئے تو ہم آپ کے مذہب میں، دین میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر نہیں جیتے، اور اگر آپ جیت گئے تو آپ داخل ہو جائیں گے، اور اگر آپ نہیں جیت پائے اور ہم اگر کامیاب ہو جائیں تو ہمارے جتنے قیدی ہیں واپس دے دیجئے اور ہمارے اوپر کبھی دوبارہ حملہ نہ کیجیے۔ اب یہ دعوت دینے کا ایک انداز سورہ نحل کا آخری صفحہ 14واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے وہ جو آیتیں بیان فرمائیں جس کو میں نے خطبے کے دوران پڑھا، ادعو الی سبیل ربک، کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، دعوت دیجئے، لوگوں کو سمجھائیے، بالحکمہ، اچھی اچھی باتوں کے ذریعے سے، سمجھ میں آنے والی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو بلائیے اپنے رب کی طرف، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے۔ ایک تو حکمت کی باتیں، علم کی باتیں، سمجھ کی باتیں لوگوں کو بیان کیجئے، اور دل میں اثر کرنے والی نصیحتوں کے ذریعے، والموعظۃ الحسنہ، ان دو طریقوں سے لوگوں کو بلائیے۔ کیونکہ لوگ کچھ ہوتے ہیں علم والے، بہت زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والے، تو ان کو حکمت کی باتیں بہت جلد دین کی طرف کھینچتی ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو علم سے آشنا نہیں ہوتے، تو زیادہ ڈیپلی، گہرائی کی باتیں، علم کے نکات کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی، ان کے لیے تو بس نصیحتانہ انداز میں کہ بھئی ہم آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، آپ کا خیر چاہتے ہیں، آپ اگر ہماری بات مان لو گے تو اس کا نفع دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، آپ دنیا میں چین و سکون کی زندگی گزار پائیں گے، اور مرنے کے بعد قبر کی زندگی بہتر ہوگی، حشر بہتر ہوگا، جنت ملے گی اور ہمیشہ کی نعمتیں۔ یہ موعظۃ الحسنہ کہ آدمی کو سننے میں اچھی لگیں، ایسی باتوں کے ذریعے سے آدمی کو نصیحت کیجیے، اللہ کے دین کی طرف بلائیے۔ اور جو تھوڑا علم والے ہوں گے ان کو تھوڑا علمی انداز کی بات کیجیے،
قرآن میں اللہ نے سب سمایا ہے کہ دیکھو زمین اللہ نے بنایا. اب یہ زمین کے بنانے کا انداز کیا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرش بنایا, آسمان بنایا, چاند سورج بنائے, ستارے بنائے, اور یہ سب آسمانوں میں گھومتے ہیں مگر کبھی آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں. مرج البحرین یلتقیان, دو سمندر اللہ نے بہائے ہیں اور دونوں سمندر ایک ساتھ چلتے ہیں. یلتقیان, ملے ہوئے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان, لیکن ایسے ملے ہوئے ہیں کہ ان دونوں سمندروں کے درمیان میں ایک دیوار ہے کہ ایک دوسرے پر گھس نہیں سکتا, ایک دوسرے پر غالب نہیں آ سکتا. یہ اپنے حدود میں, یہ اپنے حدود میں, لیکن دونوں ایک ساتھ رہیں گے. اب یہ تھوڑا علمی باتیں ان کو سمجھائیے کہ ہاں واقعتاً یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے جو اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان, ملے ہوئے دو سمندر, ایک کالا پانی ہے, ایک سفید پانی, ایک میٹھا پانی ہے, ایک کھارا پانی, دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں. ایسے ایک ساتھ کہ اگر کشتی جانا چاہے ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر آئے گی, کوئی رکاوٹ نہیں. کوئی تیرتا ہوا جانا چاہے پانی کے اوپر سے یا اندر سے, کوئی آڑ نہیں آئے گا, ادھر سے ادھر جائے گا, ادھر سے ادھر آئے گا. کوئی ہاتھ ڈالنا چاہے ادھر سے ادھر گھس جائے گا, کوئی آڑ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دیوار ان دونوں پانیوں کے درمیان میں رکھی ہے کہ اس کا ایک قطرہ پانی ادھر نہیں جاتا, اس کا ایک قطرہ ادھر نہیں آتا. یہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کہ جو پانی جیسی چیز کو بھی اپنے کنٹرول میں یوں رکھا کہ ملا دیا اور فرمایا ملنا نہیں, ملا دیا لیکن فرمایا ملنا نہیں, گھسنا نہیں, ایک دوسرے میں جڑے رہو, جدا نہیں ہونا, لیکن ایک دوسرے میں اس کا پانی اس میں نہیں, اس کا پانی اس میں نہیں. بہرحال بہت ساری باتیں میں نے کچھ ایسے عرض کر دیا, علمی باتیں لوگوں کی تخلیق کے بارے میں کہ نطفہ, علقہ, مضغہ, تخلیق انسانی کیسے ہوتی ہے بالحکمہ. ایسی حکمت کے باتوں کے ذریعے علم والے جو لوگ ہوں گے ان کو اس لائن سے سمجھاؤ, اور جو علم سے زیادہ آشنا نہیں ہے, معلوم نہیں ہوتا, تو موعظۃ الحسنہ, اچھی اچھی باتوں کے ذریعے, میٹھی میٹھی نصیحتوں کے ذریعے لوگوں کو دین کے قریب کیجیے. یہ اللہ کا حکم ہے. یہ دو چیزیں ہو گئیں, دو طرح کے لوگ ہوئے, علم والے اور زیادہ سمجھدار, اور تھوڑا اتنا زیادہ علم نہیں جیسے قریے دیہات کے لوگ ہوتے ہیں, زیادہ سمجھ بوجھ اور زیادہ علم, بہت گہری باتیں نہیں, موٹی موٹی باتیں جانتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک اور طبقہ ہوتا ہے جو ہر جگہ کچھ ایسے ملتے ہیں جو نہ علم زیادہ ہوتا ہے, نہ ان کے پاس عقل زیادہ ہوتی ہے, لیکن وہ لوگ چاہتے ہیں کچھ مقابلہ کریں, عناد, ہٹ دھرمی, کہ نہیں جو ہمیں پہلے سے سمجھ میں آیا ہم وہی کریں گے. اس میں علم والا بھی ہوگا اور بے علم والا بھی ہوگا, کہ کتنا بھی سمجھایا جائے وہ سمجھے گا, سنے گا, آخر میں کہے گا کچھ بھی ہو حضرت, جو ہمارے باپ دادا کا ہم تو وہی کریں گے. اب بعض لوگ چاہتے ہیں لڑائی کریں, مقابلہ کریں, مناظرہ کریں, مباحثہ کریں, مجادلہ کریں, بات چیت, ڈیبیٹ کریں, آپس میں بحث ہو. اب وہ بڑھ چڑھ کر آتے ہیں اور چڑھ چڑھ کر سوال کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے اس کام کے اندر یہ کہاں سے آیا, اس کا کیا طریقہ, یہ پہلے نہیں تھا اب کیسے, قرآن ایسے کیوں ہے, قرآن میں ایسے کیوں ہے, اللہ ایسے کیوں ہے, نبی ایسے کیوں تھے. طرح طرح کے سوالات لوگ پیدا کرتے ہیں اور وہ اس کے اوپر بحث کرنا چاہتے ہیں, اس کے بغیر وہ ماننا ہی نہیں چاہتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اور کبھی کوئی مجادلہ کرنا چاہے, مناظرہ اور مباحثہ کرنا چاہے, اللہ نے فرمایا اس کی بھی اجازت ہے, لیکن باللتی ہی احسن, مناظرہ بھی اچھے طریقے سے کرو, اس میں بھی مقصد غلط نہ ہو کہ ہر حال میں مجھے جیتنا ہی ہے, ہر بات کا جواب مجھے دینا ہی ہے,
وہ جو بھی پوچھے اس کی دلیل قرآن سے حدیث سے نکال کر لانا ہی ہے، چاہے وہ حقیقت میں دلیل ہو یا نہ ہو۔ دور کی تعویلیں کر کے، توڑ مروڑ کر، یہاں سے وہاں سے جوڑ جاڑ کر دلیلیں لانے کی کوشش نہ کریں۔ تو مجادلہ بندوں کو سمجھانے کے لیے کبھی حکمت کی باتیں، علم کی باتیں سمجھائی جائیں گی، کبھی نصیحتیں کر کر سمجھایا جائے گا، اور کبھی مناظرہ اور ڈیبیٹ کے ذریعے سے بھی سمجھایا جائے گا۔ جیسے اب یہاں بنو تمیم کے لوگ آئے ہوئے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ آپ تھوڑا بحث کریں، ہماری زبان بہت بہترین ہے، آپ ہمارے زبان والوں کا مقابلہ کر کے دیکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو یہ بھی ہو جائے، ایک مناظرہ، ایک مقابلہ، بات چیت میں۔ تو آپ نے فرمایا چلو تمہارا کیا پیش کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہم پہلے خطبہ پیش کریں گے، ہمارا خطیب خطبہ دے گا، بہترین انداز میں بیان کرے گا آپ لوگوں کے سامنے، اور اپنے قبیلے کے اور ہمارے بارے میں بہت شاندار الفاظ میں تعریف کرے گا، اور اگر آپ یا آپ کا کوئی خطیب اس کی طرح اگر بولے یا اس سے اچھا بولے تو ہم آپ کی بات مان جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پیش کرو۔ تو ان کے قبیلے میں سے عطارد ابن حاجب ان کو کھڑا کیا، وہ ان کے خطیب تھے، خطیب بنو تمیم کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں۔ اگرچہ کبھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے، وہ لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن دین اسلام نے یہی سمجھایا اللہ کو بھی مت مانو، اللہ کو ہی مانو۔ یہی دین اسلام میں اور باقی دینوں میں فرق۔ اللہ کو بھی مان لینا یہ شرک ہے، اللہ کو ہی ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ماننا، یہ توحید ہے۔ تو انہوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا اور ہمیں تمام لوگوں میں عزت والا بنایا۔ قبیلہ بنو تمیم اپنی بڑائی بیان کرنے لگے اور کہنے لگے ہم کو تمام لوگوں میں بڑا بنایا، ہم جس کی تعریف کر دیں اس کی عزت بلند ہو جاتی ہے، ہم جس کی توہین کر دیں وہ رسوا اور ذلیل ہو جاتا ہے، ہم جس سے جو کہہ دے وہ ہماری بات کا انکار نہیں کر سکتا، فلاں فلاں اپنی بڑائی کے بارے میں بڑے بہترین انداز میں خطبہ بیان کرنے لگے عطارد بن حاجب۔ تھوڑی دیر ایسے ہی الفاظ بولنے کے بعد آخر میں کہا ہم اگر چاہیں تو اور بھی بہت کچھ اپنے بارے میں بول سکتے ہیں، لیکن میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آ کے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا اب آپ بیان کیجئے یا آپ کا کوئی آدمی بیان کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے ایک کا نام لیا جن کا لقب یہ پڑ گیا خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کے کچھ القاب ہیں، کوئی رازدار تھا اپنے نبی کا، کوئی امانت دار تھا اس امت کا، کوئی ہمارے نبی کا ساتھی تھا، کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر تھا، کوئی آپ کا ہم سفر تھا، رفیق یار، آپ کا رفیق غار تھا، غار یار کہلاتا تھا، کوئی شاعر رسول تھا تو کوئی خطیب رسول تھا۔ حضرات صحابہ کرام میں بعض صحابہ کو یہ القاب ملے ہیں، کوئی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ کون ہے لمبی تفصیل ہے، جاننا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق رکھنے والے جن کو یہ القاب ملے، جو کوئی تلوار تھا اللہ کی دین کی تلوار جو کہلایا، کچھ القاب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ملے۔ تو ایک جو خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے وہ تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام زیادہ تر سننے میں نہیں آتا۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بلایا
یہ آئے اور منبر کے پاس کھڑے ہوئے اور بڑا زبردست خطبہ دیا. ان کے مقابلے پر بات ہو رہی نا، تو اب کبھی کبھار مقابلے کی بات آئے تو آدمی کو اب مقابلے ہی کی طرح کرنا چاہیے. اب مقابلے میں عاجزی، تواضع، ان کی ساری وہ دل میں ہوگی لیکن ظاہر میں نہیں. اب تو مقابلہ تھوڑا جم کر ہوگا. تو انہوں نے بھی بڑی زبردست تقریر کی جو ان سے بڑی تھی اور بہترین انداز میں فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق فرمائی. تمام کائنات کو اسی رب نے بنایا، اسی نے ہم انسانوں کو بھی پیدا فرمایا اور ہمارے درمیان ہمارے ایک بڑے، ہمارے ہادی، ہمارے پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا. آپ کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا. آپ کی شان بڑی نرالی ہے، آپ کے اخلاق بڑے نرالے ہیں. آپ کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ ہی کی قوم کے خاندان قریش کے افراد تھے. جب آپ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تو آپ کے ساتھی بھی ہجرت کر کے یہاں آئے اور آپ کے آنے کے بعد یہاں رہنے والے ہم لوگ جو انصار تھے آپ کے اوپر دل و جان سے نچھاور ہو گئے. ہم آپ کے اوپر مر مٹنے کو تیار ہیں. جو آپ کا مقابلہ کرے گا ہم اس کے ساتھ لڑیں گے، چاہے تو ہم مر جائیں یا آگے والے کو مار دیں، اور اگر چاہیں تو ہم بھی بہت کچھ بول سکتے ہیں. بس ہم تمام ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بات ختم کی. زبردست تقریر، الفاظ ایسے اس جگہ پر معنی سے زیادہ الفاظ کہ کیا لفظ، کیا ورڈ استعمال ہو رہا ہے، کیا الفاظ کو پرویا جا رہا ہے اور کس ترتیب سے بولا جا رہا ہے. یہ بولنے کے انداز کا مقابلہ ہو رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ معنی بھی. اسی لیے میں نے الفاظ تو نہیں سنایا آپ کو، صرف معنی سنایا کیونکہ الفاظ تو سمجھ میں نہیں آتے. تو بہرحال جب یہ بات ختم ہوئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم شعر شاعری کریں گے. زبرقان ابن بدر ان کا ایک شاعر انہوں نے کھڑا کیا اور وہ اشعار کے انداز میں بولنے لگے. کچھ اشعار تھے ان کا بھی قصیدہ انہوں نے پڑھا، بولا. اس میں بھی یہی تھا، اپنے قوم کی تعریف، اپنے بڑوں کی تعریف، اپنے سردار کی تعریف، فلاں 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 بول کر اشعار بول کر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جسے آواز دی، جن کا لقب شاعر رسول ہے، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا. حسان آگے آؤ، اور ان کو کھڑا کیا. دیکھیے یہ ہوتا ہے بڑے کا کمال. جو بڑے ہوں گے یہ نہیں کہ ہر جگہ ہم ہی ٹانگ اڑائیں گے، ہر جگہ ہم ہی کریں گے کہ میں پڑھاؤں، مقابلہ میں کروں گا، تقریر میں. اگر چاہیں آپ خود کر سکتے تھے، لیکن بڑا وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھیوں کے اندر کا ٹیلنٹ دیکھے، ہنر کو سمجھے کہ کون ساتھی کون سا کام اچھے انداز میں کر سکتا ہے تو اسے بڑھائے، آگے لائے. وقت ایسا تھا مقابلے کا تو آپ نے کھڑا فرمایا. ایک خطیب کی ضرورت تھی، ثابت ابن قیس کو کھڑا کیا، اور شاعر کی ضرورت تھی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا کہ یہ کام تم کرو. اب انہوں نے جو اشعار پڑھے زبردست، جیسے خطیب نے بیان کیا ایسے شاعر نے بھی زبردست انداز میں اشعار، ایسے ہی بنے بنائے نہیں کہ تھوڑا وقت لیں گے بنا کر لائیں گے، قصیدہ لکھ کر لاؤں گا، کچھ نہیں. جسے کہتے ہیں فی الفور فی البدی، کھڑے کھڑے یوں ہی بول دینا. یہ تھا کمال کہ تھوڑا وقت لیں، ایک دن کا ٹائم لیں، سوچیں کون سا لفظ رکھنا کون سا نکالنا، یہ غور و فکر کر کے لکھ کر لانا. کوئی بندہ سٹیٹمنٹ دینا چاہے یا کوئی تھوڑا سا خطبہ پڑھنا چاہے یا کوئی قصیدہ پڑھنا چاہے، کئی دن محنت کر کے لکھنا پڑتا ہے. لیکن حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جو اشعار کہے، ابھی بعض روایات میں آتا ہے کہ اس مجلس میں حضرت حسان نہیں تھے، حضرت حسان نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نام لیا کہ حسان تو لوگوں نے کہا باہر ہیں کہ بلا کے لاؤ. لوگ گئے اور بلا کر لائے تو پوچھا آنے کے بعد کیا کرنا ہے، کہا ان کے شاعر نے اشعار کہا اس کا جواب دو.
کہا جواب دوں؟ میں تو سنا ہی نہیں۔ کیا بولا اس نے؟ تو لوگوں نے چند اشعار اس کے سنائے، پورے بھی نہیں۔ کہا بس بس سن لیا۔ کھڑے ہو گئے اور ایسا جواب دیا کہ لوگ اش اش کرتے رہ گئے، دنگ رہ گئے۔ ایک لمبا سلسلہ اشعار کا بولتے چلے گئے، جس میں اللہ کی، اللہ کے نبی کی، دین اسلام کی، قرآن کی، حقانیت کی، عدالت کی، شجاعت کی، انصاف کی، اخلاق کریمانہ کی اور مہاجرین کی، انصار کی تمام خوبیوں کو ایسے پرو دیا کہ مجمع دہل اٹھا، اش اش کرتا رہ گیا۔ اور اس کے بعد ان کا جو امیر تھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے بڑا بہترین نکلا، اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑا بہترین نکلا۔ ہم خطابت میں بھی ناکام، شعر شاعری میں بھی ناکام۔ ہم سمجھتے رہے کہ ہم ہی بہت کچھ ہیں، لیکن یہاں تو کمال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب کے سب قبیلہ بنو تمیم کے جتنے لوگ آئے تھے، سب نے اسلام میں داخل ہو کر کلمہ پڑھا، ایمان میں داخل ہوئے، اور جتنے افراد قید میں آئے تھے سب لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ نے سب کو آزاد کر دیا کہ لے جاؤ اپنے قیدیوں کو، اور اسلام کے پابند رہنا۔ اور جاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آئے ہوئے لوگوں کو ہدیے، تحفے، 12 اوقیہ چاندی مرحمت فرما کر انعام اور ہدیے میں دے کر روانہ فرمایا۔ جب ان کا امیر طے کیا گیا تو کسی سے بات چیت ہونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسے ہیں؟ تو ایک آدمی نے اٹھ کر ان کی تھوڑی سی تعریف کی کہ بہت اچھے آدمی ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ تو امیر جو تھے بگڑ گئے اور کہنے لگے یہ جو میری تعریف کر رہا ہے اس کو مجھ سے جلن ہے، یہ مجھ سے جل رہا ہے۔ تعریف میں ایک بندہ بول رہا ہے، تو وہ امیر جو تھے کہنے لگے یہ مجھ سے جل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جل رہا ہوتا تو برائی کرتا، جلنے والا آدمی تو برائی کرتا ہے، تعریف نہیں کرتا۔ تو یہ کہنے لگے تعریف ویسی نہیں کر رہا جیسا میں ہوں، میری تعریف میں اس نے کمی کی، گھٹا دیا۔ اس نے کہا کہ میں بڑا آدمی ہوں، میری بات لوگ مانتے ہیں، میرا فیصلہ لوگ قبول کر لیتے ہیں، کیا میں اتنا ہی ہوں؟ ارے میں تو اس سے بہت بڑا ہوں۔ اس کے دل میں اگر مجھ سے جلن نہ ہوتی تو میری تعریف میں اور زیادہ بولتا۔ تو ان کو بھی غصہ آ گیا، تو وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے یہ آدمی اتنے لائق کا نہیں ہے، یہ تھوڑا گھٹیا قسم کا آدمی ہے، بس ایسے ہی زبردستی بڑا بن کے بیٹھا ہے۔ تو یہ اور زیادہ چڑھ گئے، پہلے تو ٹھیک تھا، اب یہ کیا ہوا؟ اب تو یہ آدمی بالکل جھوٹ بول رہا ہے، پہلے تو جلن کی وجہ سے تھوڑی سی تعریف کیا، اور اب جو بول رہا ہے سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے بھئی، کبھی تعریف کرتے ہو کبھی تذلیل کرتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا پہلے جو کچھ بولا لوگوں سے جو بھلائی میں نے سنی تھی وہ بولا، دوسری مرتبہ جو بولا جو ان کے برائی چاہنے والے لوگ تھے، ان کی عیب جو لوگوں نے کی ہیں، لوگوں سے جو برائیاں میں نے سنی وہ بیان کر دی۔ سنی سنائی باتیں، لوگوں نے جو تعریف کی وہ تعریف میں نے پہلے کی، اور جو لوگوں سے میں نے برائی سنی وہ دوسری مرتبہ میں نے برائی کی۔ معاملہ رفع دفع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا ان من البیان لسحرا، بعض بیان، بعض جملے، بعض الفاظ جادو کا اثر رکھتے ہیں، جادو کا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحرا، بعض مرتبہ بیان کا مطلب فل بیان ہی نہیں، یہ بھی بیان ہے، کسی کو سمجھانے کے لیے جو بات کی جاتی ہے وہ سب بیان ہی ہے۔ تو آقا نے فرمایا بعض بیان جادو کی طرح اثر کرتے ہیں، کہ جیسے آدمی بیان میں آنے سے پہلے، مجلس میں آنے سے پہلے کچھ اور سوچتا ہوا، کچھ اور خیال لیتا ہوا آتا ہے، دین سے غفلت، روزوں سے دوری، نماز سے فلا فلا بہت ساری چیزیں، کبھی کسی بیان میں بیٹھ جاتا ہے، دل پر ایسا لگتی ہیں باتیں کہ دل پلٹ جاتا ہے ایک دم سے۔ اب آدمی اپنے آپ کو بدلنے لگ جاتا ہے کہ نہیں فلاں بات میرے دل کو چبھ گئی،
فلاں مولانا کا انداز مجھے ایسا بھا گیا، مجھے ایسا اچھا لگا کہ میں نے اپنی زندگی بدل ڈالی۔ تو وہ جو بیان تھا، یوں سمجھو جیسے جادو میں آدمی کی حالت بدل جاتی ہے، بعض بیانات کی وجہ سے بھی آدمی کی حالت بدل جاتی ہے۔ اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، بعض مرتبہ کوئی اچھا آدمی ہوتا ہے، کوئی ایسی بات لگ جاتی ہے، غصے میں آ کے اٹھ کے چلا جاتا ہے کہ اچھا آدمی خراب ہو گیا۔ ایسے ہی کبھی کسی کا معاملہ ہو لین دین کا، تو یہ دیکھیے بات چیت کا جو انداز ہوتا ہے، اگر آپ اپنا کام کسی سے نکلوانا چاہتے ہیں، اپنا پیسہ واپس لینا چاہتے ہیں، تھوڑا الفاظ انداز ایسا اختیار کرو کہ نہ دینے والا بھی دینے پر راضی ہو جائے۔ کبھی کبھار آدمی ایسا الفاظ اختیار کرتا ہے کہ دینے والا بندہ بھی نہیں دیتا۔ تو اس لیے وقت ضرورت الفاظ کا انتخاب کرو، سلیکشن کرو کہ مجھے اس وقت میں سے کیا بولنا چاہیے، کیسے بولنا چاہیے، جس سے اس کے دل پر اثر ہو، جو الفاظ نہیں جادو کی طرح کام کرے اور اس کا دل پتھر سے موم ہو جائے اور اس کی حالت جو اب ہے وہ دوسری ہو جائے۔ تو اس لیے آقا نے فرمایا بات کرنے کا سلیقہ بھی سیکھنا پڑتا، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا علمہ البیان، تو اللہ نے فرمایا سورہ الرحمن کے اندر، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بیان کرنے کا سلیقہ اللہ نے سکھایا ہے۔ ہر آدمی بیان کرتا ہے لیکن انداز اپنا ٹاپک الگ الگ ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے ٹاپک پر بیان کرے گا بہترین انداز میں، چاہے وہ گھنٹے گھنٹے بولے چاہے چند منٹ میں بولے، لیکن اپنے دل کے اندر کی جو بات ہے سامنے والے کے دل میں ڈال دینا، یہی بیان ہے۔ ما فی الضمیر، اپنے ضمیر میں اپنے دل میں جو درد ہے، جو بات ہے، جو تکلیف ہے، جو کڑن ہے، اسے میرے سامنے بیٹھا ہوا آدمی، کھڑا ہوا آدمی میرے سامنے جو سن رہا ہے، میرے دل کی بات اس کے دل میں چلی جائے تو اسے میں کیسے منتقل کروں؟ ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے الفاظ۔ الفاظ کے ذریعے سے تم یہاں سے وہاں پہنچاؤ۔ اب یہ پہنچانے کا طریقہ، الفاظ ایسے لو کہ اس کا دل کا دروازہ کھل جائے اور وہ ہر آنے والے لفظ کا استقبال کرے، سواگت کرے کہ ہاں یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، لینے لگ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کرنے والے تمام انبیاء کرام کو جو نصیحتیں فرمائی اور ان کا جو طریقہ جگہ جگہ قرآن میں بیان ہوا، وہ سب جو بیان کرتے تھے، اللہ نے جو فرمایا، ہر نبی نے اپنی قوم سے جو کہا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے ساتھیوں، یہ اپنائیت کے ساتھ بیان کرو۔ ایسا نہیں کہ سامنے والے کو الگ کرو اور اپنے کو جدا کرو کہ ہم بہت پارسا ہیں، ہم بہت بڑے متقی ہیں، آپ لوگ ایسے نہیں۔ الفاظ ایسا کہ انداز ایسا ہو کہ بھئی ہم سب لوگوں کا یہ حال ہے، ہماری اصلاح ہونی چاہیے، ہم سب کی بھلائی اللہ نے اس میں رکھی ہے، یہ نہیں کہ تمہاری بھلائی اس میں ہے ہماری بھی اسی میں ہے۔ تو اپنائیت کے ساتھ لوگوں کو ایسا انداز اختیار کیا جائے تو جس کا اثر دلوں پر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ دیکھو، کسی کو بھڑکانا ہو تو تھوڑے سے الفاظ کو بدل دو، کسی کو غصے کو کنٹرول کرنا ہے تھوڑے سے الفاظ کو بدل دو۔ غصے والا بھرا ہوا آدمی کنٹرول میں آ جاتا ہے اور خاموش بیٹھا ہوا آدمی غصے میں بکھر جاتا ہے۔ تو یہ سب الفاظ کا کمال ہے۔ تو الفاظ میں جادو کا اثر ہوتا ہے، جادو کا اثر۔ اس قافلے کو روانہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتحتی میں ایک قافلہ روانہ کیا تھا۔ فلس نامی ایک بت شکنی کے لیے ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو طی۔ وہاں جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا فریضہ انجام دیا۔ وہاں سے بھی کچھ قیدی وغیرہ پکڑ کر لائے گئے۔ یہ مختصر سا ایک واقعہ اسی سے ملتا جلتا۔ وہاں سے قبیلہ بنو طی کے لوگ جب قید ہو کر آئے تو ان کو چھڑانے کے لیے کوئی نہیں آیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے پر سے، قیدیوں پر سے گزر رہے تھے دیکھتے ہوئے، تو ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ آپ مجھ پر رحم کیجئے، میرے ساتھ رحم کا، کرم کا، عفو کا معاملہ کیجئے اور احسان کا معاملہ کیجئے، کیونکہ میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں، کچھ تو میری عزت رکھی جائے اور مجھے اپنے قوم والوں میں، اپنے لوگوں میں ذلیل نہ کیا جائے۔ مطلب میں قیدی بن کر آئی ہوں، سردار کی بیٹی اور قیدی اور باندی کہلانا یہ ہمارے لیے اچھا نہیں لگتا، آپ رحم فرما دیں۔ آپ سنیں اور آگے بڑھ گئے۔ اگلی بار آئے، تیسری مرتبہ میں جب انہوں نے یہی درخواست رکھی تو آپ نے پوچھا آپ کون ہو، آپ کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا جو سرپرست، میرا جو ذمہ دار تھا وہ مر گیا، اور جو میرا نگران تھا، میرا بھائی، وہ بھاگ گیا۔ جب آپ کا لشکر آیا تھا تو وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا ہم سب کو چھوڑ کے، تو میرا نگران بھاگ گیا ہے، میرا سرپرست مر گیا ہے، میں بے سہارا ہو گئی ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہارا بھائی کون ہے؟ کہا عدی ابن حاتم۔ آپ نے فرمایا اچھا وہ عدی جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بھاگ رہا ہے؟ پھر آپ نے پوچھا تمہارے والد کا؟ میرا والد تو حاتم تھا، حاتم جو بہت مشہور ہے، لوگ جانتے ہیں، حاتم طائی۔ حاتم طائی غالباً اس پر سیریل بھی بنی تھی۔ حاتم طائی بہت مشہور، وہ معروف سخاوت والا، داد و دہش کرنے والا ایک آدمی تھا۔ تو آپ نے جب ان کا نام سنا تو پوچھا تمہارے باپ کا انداز کیا تھا؟ انہوں نے کہا میرا باپ اپنے قبیلہ بنو طی کا اتنا بڑا سردار اور اتنا بڑا مالدار اور سب سے بڑا اتنا بڑا دلدار بندہ تھا کہ جو بھی آتا ہمارے گھر کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ہر مشکل، پریشان حال آدمی کی مشکلیں ہمارے دروازے سے حل ہوتی۔ کوئی بھوکا آتا سیراب ہو کر جاتا، ننگا آتا کپڑے لے کر جاتا، پریشان حال ہو آتا خوش ہو کے چلا جاتا۔ میرا باپ جب تک دنیا میں تھا کبھی کسی کو اپنی ماتحتی میں، اپنے قبیلے میں پریشان دیکھ کر چپ نہیں بیٹھتا تھا۔ آج کیا بات ہے کہ اس کی بیٹی قیدی بن کر آئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ صفات تو ایمان والوں کے ہیں، جو تم نے اپنے باپ کے بیان فرمائے یہ صفات ایمان والوں کے صفات ہیں۔ اگر کاش تیرا باپ ایمان والا ہوتا تو آج میں اس کی مغفرت کی دعا کرتا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تم جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو، لیکن انتظار کرو تمہارے بھروسے کا کوئی آدمی آ جائے، کیونکہ تمہارا بھائی بھاگ کر ملک شام چلا گیا ہے، اب یہاں سے وہاں تک جانے میں بہت وقت بھی لگے گا، تو انتظار کرو کوئی بھروسے والا مل جائے۔ تو بازو صحابہ کھڑے تھے، کسی ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آزاد کیا ہے، آپ سے سواری مانگ لو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے وہاں تک جانے کے لیے ایک سواری چاہیے۔ تو آپ نے بہترین اونٹنی عطا فرمائی اور بہترین کپڑے عنایت فرمائے، اور ننگا سر تھا تو ان کا سر ڈھانکنے کے لیے آپ نے خمار اور ووڑنی عطا فرمائی۔ یہ داد و دہش کہ جو باندیوں اور غلاموں کے ساتھ کیا گیا، جب انہوں نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو ڈالتے ہوئے کہا رب کعبہ کی قسم میں نے میرے باپ کی عطاؤں کو دیکھا، دینے کو دیکھا، لیکن آج آپ نے جو دیا میرا باپ اگر دیکھتا تو وہ بھی شرمندہ ہو جاتا کہ ایسا غلاموں کے ساتھ تو میرے باپ نے بھی نہیں کیا۔ آپ نے روانہ کیا، جو معتبر آدمی ملا وہ گئے، تو بھائی سے ملاقات ہوئی تو بھائی نے کہا بچ گئی، خیریت سے ہے، کیسے آنا ہوا؟ اپنا سارا واقعہ سنا، پکڑی گئی، میں ایسے گئی تھی اور وہاں سے ایسے آئی، کہا کیسے نکل کے آنا ہوا؟ بس میں نے درخواست کی تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو بھائی نے پوچھا وہ کیسے ہیں؟ کہا اس جیسا بندہ نہ میں پہلے دیکھا میں نے نہ بعد میں دیکھوں گی، بڑا بہترین ہے، ان کے پاس جانا چاہیے۔ تو بھائی نے پوچھا وہاں سے کچھ لے کر آئی کہ نہیں؟ کہا بہت کچھ لے کر آئی۔ کہا کیا؟ میں نے ان کا دین لے لیا ہے۔
میں نے لے لیا۔ بھائی نے بھی یہی پوچھا تھا کہ اتنا بہترین آدمی جب ملا، ہمارے باپ نے یہی تعلیم دی تھی کہ بہترین چیز ملے تو لے لینا، یہ ہمارے باپ کی ادا تھی۔ جب تم نے کہا کہ ہمارے باپ سے بھی بہترین آدمی ہے تو کچھ لیا کہ نہیں لیا؟ کہا لے لیا، میں نے اپنا دین بدل لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں اور میں بھی اس دین میں داخل ہوتا ہوں۔ حضرت عدی ابن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے قیامت کے بارے میں کچھ روایتیں، دجال کے متعلق کچھ روایتیں ملتی ہیں، حضرت عدی ابن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ، باپ حاتم طائی تو مر گئے تھے لیکن حضرت عدی اور ان کی بہن حضرت صفانہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضرات ایمان میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کے سفر کا واقعہ ہے، انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی اگلا جمعہ عرض کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے مسجد کے اخراجات اور ضروریات کے لیے دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں وہ سنت پڑھ لیجیے۔